مذہبی طبقے کے بھی لوگ پکڑے ہیں جو شیخ الحدیث تھے، مدارس میں پڑھا رہے تھے اور وہ ان ایکٹیویٹی میں انوالو تھے۔ آج 19 لوگوں کو ڈیتھ سینٹنس بلاسفیمی کے کیسوں میں ہو چکی ہے۔ تو یہ 273 لوگ جو ہیں اس میں سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ لوگ شامل ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں بچ جاؤں گا، بچے گا نہیں اب کوئی بھی۔ الحمدللہ ہم جاگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ ایڈوکیٹ عبدالرحیم صاحب موجود ہیں۔ آپ ہیں چیئرمین لیگل کمیشن آن بلاسفیمی آف پاکستان۔ پہلے تو عبدالرحیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بلاسفیمی کیا ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت ہم پاکستان کی قوم پوری بلاسفیمی کو فیس کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا کی بلاسفیمی ہے، اور یہ بلاسفیمی ہے تمام مذاہب کی توہین پر مشتمل، مقدسات پر مشتمل، اور سب سے بڑھ کے قرآن پاک، اللہ رب العزت اور وجہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کا مقصد کیا ہے وہ سمجھیے گا۔ اس کا مقصد ہے پاکستان میں تخریب پیدا کرنا، پاکستان کو تباہ کرنا، پاکستان کے امن و امان کو ختم کرنا۔ جب یہاں پر یہ اس طرح کی توہین امیز مواد، تصاویر بازار تک جائیں گی، پبلک تک جائیں گی، تو آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے روحانی باپ ہیں۔ سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدنا طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میری روحانی مائیں ہیں۔ میرے ان کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی وابستگی اٹیچ ہے، اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ان کے لیے جذباتی ہوتا ہوں۔ میری پوری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے جذباتی ہوتے ہیں۔ تو اس جذبات کو مس یوز کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑیں گے۔ میری ریاست کو مجبور کیا جائے گا کہ ہمیں پیچھے دھکیلا جائے، اور ہم وہ چیزیں دیکھنے کے بعد کسی صورت بھی مجبور نہیں ہو سکتے کہ ان سے پیچھے ہٹا جائے۔ تو جب ہم آپس میں ٹکرائیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جائے گا کہ دیکھیں یہاں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، امن و امان نہیں ہے، تو یہاں ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی۔ پاکستان کا امن بھی تباہ ہو جائے گا، پاکستان کی ترقی بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ ان کا مین مقصد ہے۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ان دا سینس کہ اس میں ہماری نئی نسل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور پاکستان میں تقریباً 65% یوتھ ہے۔ کتنے تقریباً اکاؤنٹس ہیں جو کہ یوتھ چلا رہے ہیں اور وہ مرتکب ہو رہے ہیں اس بلاسفیمی دیکھیں، کا؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو آپ نے پرسنٹیج بتائی، ہم نے ابھی تک ایف آئی اے نے اس بلاسفیمی سے متعلق 274 لوگ ہم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے تعاون سے گرفتار کیے ہیں۔ ان 274 کی ہسٹری کیونکہ ہمیں معلوم ہے، تو اس میں تقریباً 150 سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو بی ایس اور ایم ایس کے فائنل سٹوڈنٹ ہیں، او مائی گاڈ، کراس کر چکے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، یعنی بریلینٹ مائنڈ جو ہے وہ اس کھاتے میں لگا دیا گیا، اس سازش کا شکار بنا دیا گیا۔ اب آپ کہتے ہیں، آپ کا سوال تھا کہ یوتھ جو ہے کیسے متاثر ہوگی۔ جی، کتنی پرسنٹیج تقریباً یوتھ کی اس میں انوالوڈ ہے؟ آپ نے جیسے بتایا 273 کیسز آپ نے پڑھے، کتنے اکاؤنٹس ہیں جو کہ یوتھ دیکھیں، چلا ایف رہی؟ آئی اے کے مطابق جو انہوں نے پچھلے سال اکتوبر میں کورٹ میں جمع کروایا، اس کے مطابق یہ 4 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بلاسفیمی ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، جو ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان کے سوشل سپیس سے جو چل رہے ہیں۔ ہماری جو ریسرچ ہے اس میں اس سے بہت زیادہ تعداد ہے۔ اچھا، تو ہم اس ساری تعداد کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک آدمی 10 20 اکاؤنٹ چلا رہا ہے، 30 چلا رہا ہے ایک بندہ اکاؤنٹ۔ تو ان اکاؤنٹس کو دیکھ کے یہ ایسا نہیں کہ افراد اتنے ہوں گے، افراد ہو بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکاؤنٹ اتنے ہیں۔ لیکن کیا یہ مانیٹری بینیفٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پھر اپنے مذہب کے بارے میں جان پہچان نہیں ہے، یا پھر فرسٹریشن ہے ایک قسم کی جس کو وہ نکال رہے ہیں، یا باہر سے کہیں ان کو ایسی گائیڈنس مل رہی ہے جس کو ہم 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تمام ایلیمنٹس اس میں موجود ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے وہ بے حیائی کا ہے، اچھا، وہ سیکس کا ہے، وہ پورن کا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ 273 میں ایک کوالٹی تو نہیں کہنا چاہیے معذرت کے ساتھ، یہ تو بہت بڑی ایک بیماری کہہ لیں کہ کامن ہے، تو وہ سیکس کی ہے، یہ پورن دیکھنے کی ہے۔ نہیں تو سیکس تو آپ خود بھی انڈیویجولی بغیر اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے کر سکتے ہیں نا، لیکن مقدسات کی توہین اور پھر اس کو اپلوڈ کرنا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں، ہمارا ایک عام آدمی اور ایک عام بچہ یہی سوچ کر اس برائی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پورن دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، پورن سبھی دیکھتے ہیں۔
ہمیں یہاں تک کے فکرے ملتے ہیں، تو سب تو نہیں دیکھتے الحمدللہ، لیکن پون دیکھنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بے حیائی، یہ وہ سلیپری جگہ ہے جہاں پہ آپ کا پاؤں آ گیا، اب آپ نے پھسلتے چلے جانا ہے۔ اب اس کا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے، کیسے یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انہوں نے کنیکٹ کر دیا۔ اچھا، یہ جتنے اس کے اتنے سٹیجز بنا دیے گئے کہ ایک آدمی کو بلاسفیمی تک جاتے ہوئے وہ اس میں دلدل کی طرح اترتا ہی چلا جاتا ہے، اسے وہ ہر چیز نرم لگ رہی ہے اور وہ نیچے بیٹھتا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ نکلنا چاہتا ہے تو وہ نکل نہیں پا رہا ہوتا، اور جس ٹائم وہ ایک ٹائم آتا ہے وہ سب کچھ اس میں ڈوب چکا ہوتا ہے۔ وہ بقیہ جو خشکی پہ اور جو صحیح زمین پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہ زیرو ہو چکا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مر چکا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہی کچھ ہمارے معاشرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرا بریلینٹ مائنڈ اٹھایا جا رہا ہے، میرا نوجوان اٹھایا جا رہا ہے، اور میرا جو کہہ لیں کہ جس نے اس مشین ملک کے لیے تعمیر کا کام کرنا تھا وہ تخریب کے کام پہ انہوں نے کریٹو لگا ایج دیا۔ اس کی ضائع ہو رہی ہے ان کاموں کے اور اس ایشو کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میرا بچہ کیسے خراب ہوگا، تو ہم نے مذہبی طبقے کے بھی لوگ پکڑے ہیں جو شیخ الحدیث تھے، مدارس میں پڑھا رہے تھے اور وہ ان ایکٹیویٹی میں انوالو تھے، ہم نے پروفیسرز بھی پکڑے ہیں جو ایجوکیشنل جو روحانی باپ ہونا چاہیے اس کو، وہ یہ کام کر رہا ہے، ہم نے ڈاکٹرز پکڑوائے ہیں، ڈاکٹر گرفتار ہوئے جن کے پاس سے یہ بری ترین بلاسفیمی نکلی ہے، یہاں تک کہ جو قرآن پاک ہے ان پہ جو ایجیکولیشن تک، وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ ہوتی ہے ڈی این اے پازیٹیو آئے ہیں، عدالتوں نے سزائیں دی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بڑا ایک المیہ تھا پاکستان کے اندر کہ بلاسفیمی کے کیسز میں سزا نہیں ہوتی، توڑ دیا گیا، ٹوٹ گیا وہ سارا سسٹم۔ آج 19 لوگوں کو ڈیتھ سنٹینس بلاسفیمی کے کیسوں میں ہو چکی ہے۔ تو پھر وہ ایک چیز سکھاتے ہیں کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں، آپ تک کون پہنچے گا؟ تو یہ 273 لوگ جو ہیں اس میں سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ لوگ شامل ہیں، انہوں نے ہر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کر رہے تھے، سیفٹی میئر لگا کے، وہ سب پکڑے گئے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں بچ جاؤں گا، بچے گا نہیں۔ اب کوئی بھی الحمدللہ ہم جاگ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہم ہیں، اور سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے روحانی اولاد ہیں اور ہم ان کا کہ وارث ہیں، ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بچ جائے گا، پھنسے گا ہر آدمی، ہاں کوئی 2 مہینے کے بعد پکڑا جائے گا، کوئی 2 مہینے کے پہلے پکڑا جائے گا، صرف اتنا فرق پڑے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس حوالے سے حکومت اس کا سدباب کرنے کے کیا اقدامات کر رہی ہے، اور پھر پلس چونکہ آپ کمیشن کے چیئرمین ہیں تو آپ کا کمیشن اس حوالے سے کیا کارروائی کر رہا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اصل تو کام تھا یہ حکومت کا، ہم ایک تو یہ مقدمات درج کر رہے ہیں، اچھا، گورنمنٹ ہی کر رہی ہے وہ، لیکن یہ کوئی مرکزی یا منطقی حل نہیں ہے۔ اچھا، منطقی حل کیا ہے کہ ہم تمام ایز اے امت نے اپنے بچوں کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ بچے ہماری امت کا اثاثہ تیار ہوں، ہمارے ممالک کا اثاثہ تیار ہوں۔ دوسرا، ایز اے والد میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے میرا بچہ تعمیری کام کر رہا ہے، تخریبی کام کر رہا ہے، ان کو فری ہینڈ نہ دیں، ان کو سوشل فری میڈیا ہینڈ پہ۔ نہ دیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ والد کے ذمہ کیا آئے گا کہ والد ان کو جو سوشل میڈیا کی فیسیلٹی دے رہا ہے تو کم از کم گھر میں اتنا تو کر سکتے ہیں نا ہم کہ ان کو کہیں کہ سیپریٹ روم میں موبائل استعمال نہیں ہوگا، سیپریٹ روم میں لیپ ٹاپ استعمال نہیں ہوگا، ٹی وی لانچ یا وہ جگہ جو گھر میں زیادہ استعمال ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے آپ کریں۔ دوسرا، معاشرے کے طور پہ معاشرہ کیا کرے کہ معاشرہ اپنے لوگوں میں آگاہی پیدا کرے، آپ کو پتہ چل گیا آپ بقیہ کو کریں، مجھے پتہ چلا میں بقیہ لوگوں تک جاؤں، اپنے بچوں کو کروں اور دوستوں کو بتاؤں کہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچیں۔ تو ہم جب تمام قوم ہی اپنے بچوں کو بچا لے گی تو یہ جو سازش کرنے والے ہیں کس کے بچوں کو استعمال کر پائیں گے؟ کسی کو بھی نہیں۔ پھر آتے ہیں ریاست کی طرف۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے سوشل سپیس پہ فلٹریشن لگائی جائے، ایسی فلٹریشن کہ ایسا مواد نہ پاکستان میں اوپن ہو اور نہ اپلوڈ ہو، تو یہ سارا چیزیں بلاک ہو جائیں گی۔ اگر کوئی چاہ بھی رہا ہوگا پاکستان کے اندر تو نہیں ہوگا، یہ ریاست کا فیلئر ہے۔ دوسرا، گورنمنٹ کا کے ساتھ ساتھ ہمارے ریاست کا ایک پلر ہے کورٹس، عدالت۔ عدالت کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی ہر صورت میں، ورنہ جو بھی آدمی آئے گا وہ عدالت کے خلاف ہی بولے گا، اور عدالت ہی اس کی ذمہ دار سمجھی جائے گی۔ اگر آپ کا کورٹ سسٹم نہ تو سپیڈی ٹرائل دے سکتا ہے، نہ ملزم کو اس کے لیے جو ٹیکنالوجیکل ایویڈنس ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرے،
وہ کہے کہ مجھے تو ایسی ایویڈنس دیں جو سورج پہ لکھا ہوا نظر آئے کہ جی یہ بلاسفیمر ہے تو پھر میں سزا دوں گا، تو پھر معذرت کے ساتھ اگر یہ لوگ چھوڑے جائیں گے تو یہ تخریب ہے، یہ مائنز ہیں میرے معاشرے کے نیچے، یہ مائنز پھٹیں گی، معاشرہ پھٹ جائے گا، اور الٹیمیٹ نہ جج بچے گا، نہ رو عبدالرحیم بچے گا، نہ آپ بچیں گے، نہ حکومت بچے گی، نہ کوئی اور چیز بچے گا۔ اور جس دھرتی پہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو، وہ دھرتی پہ رہنے والوں کو کسی طریقے سے بچنے کا حق نہیں ہے۔ وہ سرکار دو عالم ہیں، انہی کے لیے سب کچھ بنا ہے، ہمارے ذمے بھی انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ راستہ نیکی کا کون سا ہے، تو جس نے راستہ بتایا جنت آخری عالم کے لیے، زندگی بچانے کے لیے، اس کے ساتھ بھی اگر وفاداری نہیں کی جائے گی تو پھر کس کے ساتھ وفاداری آپ نے بڑا کی جائے گی؟ وجہ فرمایا۔ ناظرین آپ نے سنا، یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے، جہاں گورنمنٹ، عدلیہ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، معاشرہ اور سب سے بڑھ کر گھر کا ماحول اور پیرنٹس، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ عبدالرحیم صاحب، اگر آپ ہمارے سامعین کو اور ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں۔ صرف اس لیے اتنا کہ خود کو اور اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائیں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھائیں، ان کو صحابہ کا، اہل بیت کا، امہات المومنین کا مقام سمجھائیں۔ انشاءاللہ العزیز جب میرے بچے کو سرکار دو عالم کا مطلب پتہ ہوگا، سرکار دو عالم کا مقام پتہ ہوگا، تو وہ کسی سازش کا حصہ نہیں بنے گا، اور وہ پاکستان کے لیے ایک تعمیری کردار ادا کرے گا، اپنے والد، اپنی فیملی، اپنے معاشرے کے لیے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ عبدالرحیم صاحب، آپ کے وقت۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔